السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، جو میری مسکراہٹ ہے اس کی وجہ یہ داستان ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یوزولی آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس طرح کی ویڈیوز نہیں کرتے، نیوز چینل ہے، انفارمیشن کا ایک بہتات ہوتا ہے، انبار وہ آپ کے ساتھ ہم لگے رہتے ہیں اس پہ، لیکن کچھ چیزیں بہت یادگار ہوتی ہیں، دل کو متاثر کرتی ہیں، کئی وقت تک سائے کی طرح آپ کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہیں۔ ایسی ایک محبت ہے ثنا اور داؤد کی محبت۔ اس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سے پہلو ہیں۔ میں نے اس محبت کو تھوڑا سا خراج پیش کیا، میں نے اپنی کمیونٹی پہ بھی اس کو شیئر کیا ہے۔ میں چاہوں گا آپ اس کو پڑھیں بھی ضرور، اور میں آپ کو وہ سنا کر کچھ اپنی باتیں کروں گا آپ سے۔ کچھ دن پہلے سوچ رہا تھا کہ اگر مٹی کو پتہ چل جاتا کہ اس کی کوکھ سے وجود پانے والا انسان ایسا ہوگا تو وہ بھی شیطان کی طرح بغاوت کر جاتی۔ سقراط، افلاطون، مولانا آزاد، ارسطو، الکندی، فارابی، ابن خلدون، ابن عربی، ابن رشد اور البیرونی نے جتنا اس کائنات کے تحقیقی سفر میں اپنا حصہ ڈال کر خلق کی نگاہوں کو خیرہ کیا اور کرتے ہی چلے جاتے ہیں، مجھے ایک لمحے میں اس لڑکی نے کر دیا۔ جدید دور ہے، موبائل کی سکرین آپشن سے بھری ہوئی ہے، امکانات سے لدی ہوئی دنیا میں قناعت، فقر و استغنا عنقا ہے۔ کوئی ایک لمحے بھی رکنے کو تیار نہیں۔ اس تحریر کا خمیر اگر مذہب سے لیا جائے تو ممکن ہے کچھ مل جائے۔ لوک داستانوں میں بھی شاید ایسا ہوا ہو۔ اگر فکشن اٹھاؤں تو جواب ملے کہ ابھی انسانی شعور اپنے ارتقاء کے اس مرحلے تک نہیں پہنچ پایا کہ اس نوعیت کی انسانی جبلت پہ کچھ لکھ سکے یا اس کو احاطہ ادراک میں سمو سکے۔ مگر یہ لڑکی سب کو حیران کر گئی۔ اس نے سب شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کی فکری بساط کو ٹھوکر مار دی۔ اس نے سماج کی مقدس دیوار پہ لات مار کر ایک منشور لکھ دیا۔ اس نے ہم سب کو شکست فاش دی، روایات کے اسیروں کو۔ جدید دنیا میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنانے اور ٹھکرانے کے معیار بناتے ہیں، چاہے پھر ان معیاروں کی پرورش میں احساس اور انسانیت ہاری کیوں نہ جائے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، سنتے ہیں اور اپنے قوائے ادراکیہ کو کام میں لاتے ہیں، دماغ سے رجوع کرتے ہیں، چار آنکھیں استعمال کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، سالہ سال آزماتے ہیں، عادتوں سے، لہجوں کی ناپ تول سے اپنے معیار پر لانے کی سعی کرتے ہیں، لوگوں کو تراشتے ہیں جیسے سنگ تراش قبروں کے کتبوں کو، لیکن تراشے ہوئے لوگ شاید کتبوں جیسے ہی ہوتے ہوں گے۔ میں یہاں لکھنے کے لیے کوئی کہانی، تاریخ سے، محبت کی لازوال داستانوں سے، مذہب سے، فلسفے سے، عقل و خرد کی دکان سے، کہیں سے بھی لینے سے قاصر ہوں۔ یہ کشف کا وہ لمحہ ہے جہاں ہم اندیشہ سود و زیاں پالنے والوں کی ہیج عقل کی اوقات سامنے آ جاتی ہے، جہاں عقل جنوں کا منہ تک رہی ہے، روایات کے حجاب دم توڑ گئے، خاندان قبیلے ایک طرف رہے، خلق دیکھتی رہ گئی۔ ایک سانولی لڑکی میر کو، لیلا کو، ہیر کو، جولیٹ کو، شمس کو، انارکلی، انتونی اور ممتاز محل کو 200 سال پیچھے چھوڑ گئی۔ اب مجھے یقین ہوا کہ خدا نے محبت پیدا کرنے سے 3 سال پہلے جس عورت کو تخلیق کیا تھا وہ یہ لڑکی ہوئی ہوگی۔ جدید دور میں انسانیت کا اسم اعظم اور محبت کا علم تھامنے والی یہ لڑکی للہ عارفہ ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو اس پہ کتاب لکھتا۔ میں پڑھے لکھے لوگوں کو رشتوں کے تقدس اور حرمت پہ قائل کرنے کے لیے اپنے کیمرہ مین کو لے کر جاتا اور ایک ڈاکیومنٹری مرتب کرتا۔ میں لاشوں کے انبوہ سے کچھ انسان تراشتا۔ مجھے یقین اگر سماجی ناہمواری کا شکار معاشرہ اس طرف نگاہ کرے تو ایک ابن خلدون جتنی دعوت فکر یہ داستان بھی دے رہی ہے۔ یہ لڑکی محبت کی وہ داستان لکھ گئی ہے جو شاید قیامت تک مثال بنی رہے اور نامراد اس سے فیض پاتے رہیں۔ کاش اس کو بھی کسی مین سٹریم میڈیا نے دکھایا ہوتا۔ اس داستان میں نسلوں کی تربیت، پڑھے لکھے لوگوں کی سود و زیاں کی محبت، مہنگے زرق برق لباسوں کا رجز، محلات اور گاڑیوں کی بے بسی اور زر کی شکست انسانیت کی بقا و تکریم کا درس ہے۔ کاش تمام محبت کرنے والے اس لڑکی سے ایک ایک خوبی مستعار لیتے، جہاں تاج محل، تیشہ، نہر، گھڑا اور پتھر سب پیچھے رہ گئے۔ رشتے کیوں بنتے ہیں؟ رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ محبت کیا ہے؟ قناعت کیا ہے؟ خود سپردگی کیا ہے؟ عقل کیا ہے؟ جنون کیا ہے؟ یہ جنون نہیں، یہ شعور ہے۔ میرے خیال میں جنون کو ہم نے غلط معنی دے رکھے ہیں۔ بہرحال نصیبوں کی دعائیں مانگنے اور جہیز کی گاڑیاں بھرنے والوں، یہ لڑکی جیت گئی۔
اب خدا فرشتوں کو جمع کر رہا ہوگا کہ دیکھو اس لیے انسان بنایا تھا۔ ناظرین، یہ داستان مجھے بڑی پسند آئی۔ اس محبت نے بازو نہیں دیکھے، مستقبل نہیں دیکھا، کیریئر نہیں دیکھا، اس نے سوال و جواب نہیں کیے کہ گھر کیسا ہے، گاڑی ہے، نوکری ہے، کچھ بھی نہیں تھا، وہ اس کی طرف کھینچی چلی گئی۔ بہت سارے ہمارے کامیاب رشتے، بہت ساری ہماری ارد گرد کی بے شمار ایسی داستانیں جو اسباب سے اٹے ہوئے ہیں، گھر بھی موجود ہیں، گاڑیاں بھی موجود ہیں، بنگلے بھی موجود ہیں، تعلیم بھی ہے، لیکن قناعت سے محروم ہیں، فقر سے محروم ہیں۔ یہ لڑکی ایک پورے کسی بڑے مفکر جتنی تربیت ہمارے معاشرے کی کر سکتی ہے۔ یہ داستان بذات خود اس کے اندر اتنی جان ہے، اگر کوئی سبق اس سے لینا چاہے، اگر ہم ایک لمحے کے لیے رک کے اس کو دیکھیں کہ کیا چیز تھی یہ اس کو اس طرف لے کے چلی گئی۔ ایک ایسا شخص جس کی ایک ٹانگ نہیں ہے، جس کے دونوں بازو نہیں ہیں، معاشرے والے کیا گھر والے بھی ٹھکرا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، لیکن وہ کتنی نفاست سے جا کر اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ نہیں تم مجھے برا تو نہیں مناؤ گے، اب میں جانے والی نہیں ہوں۔ ساری روایات کا بھرم اس نے توڑ دیا۔ ہماری عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ایسا ہوتا ہے۔ ہم اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو رشتوں پہ قائل کرتے ہیں کہ رشتے اس طرح چلائے جائیں۔ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار یہ چیز بھی دیکھو۔ کاش ہم سب لوگوں کو یہ چیز نظر آتی، کاش ہمیں اس لڑکی کی داستان سے سبق حاصل کرنے کا سلیقہ اور حوصلہ آتا۔ ایک لمحے کے لیے ضرور سوچیں۔ بہت سارے ہمارے جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، کونسلنگ کرتے ہیں، میں خود کچھ عرصہ رہا کونسلنگ کے اس شعبے سے وابستہ، اس سے بڑی ایگزامپل کوئی نہیں دی جا سکتی لوگوں کو قائل کرنے کے لیے۔ جتنی شاندار ایگزامپل یہ ہے، جس نے شعوری طور پر اس شخص کو قبول کیا، جس نے عقل کو مات دے دی۔ ہم عقل کو بیچ میں لے کے آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں یار بتاؤ کیسی ہے، جاب ہے، خوبصورت ہے، فوٹو دکھاؤ، اس کی دوستوں سے چیک کرو، اس کی پوری ٹائم لائن چیک کرو، پتہ نہیں کیا کیا ہم کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہم خوش نہیں رہتے، ہم سکون سے سکھ کا سانس نہیں لے پاتے۔ اتنی تحقیق کرنے کے باوجود، اتنا زور لگانے کے باوجود جہیز کے لیے تیاری کرتے ہیں، گاڑیاں بھرتے ہیں، بنگلے بھرتے ہیں، کوٹھیاں، وہ اندر خالی ہوتا ہے۔ لیکن جو یہ ثنا نے کیا ہے، میں کہتا ہوں ایک سماج کو اس نے متاثر کیا ہے، اتنا ہی زیادہ متاثر جو ایک فلسفی، ایک مفکر اپنی کتاب لکھ کے اپنی تھاٹ سے کچھ کرتا ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑی داستان ہے یہ۔ محبت کی بڑی داستانیں ہم نے پڑھی ہیں، رومیو کی سب سے زیادہ جس کو زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے لوگوں کو، وہ اسباب کی دنیا تھی۔ اس وقت شاید دنیا اتنی جدید یا اتنی تیز نہیں تھی، رابطے اتنے نہیں ہوئے ہوں گے، لوگوں کے پاس اتنے آپشنز بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ میں نہیں کہتا انہوں نے کم محبت کی ہوگی، وہ اسباب کے ساتھ تھی وہ محبت۔ اس محبت نے اسباب کو لات ماری ہے، اس لیے ہمیں اس نے انسانیت کی تکریم اور بقا کا علم تھاما ہے، یہ اس لیے ہمیں، یہ انتہائی شاندار محبت ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور امپورٹنٹ بات آخر پہ کہ بہت زیادہ دوست اس سے پہلے بھی مجھ سے سوال کرتے تھے، تو مجھے لگتا ہے کہ اب سوال و جواب کا سیشن ہم پھر سے شروع کر رہے ہیں۔ بیچ میں کچھ عرصہ کیا تھا، پھر میں نے یوٹیوب چھوڑ دیا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ وہ سوال و جواب کا سلسلہ پھر رہے۔ تو انشاءاللہ میں ایک دوسرا چینل بنا رہا ہوں، اس پہ سوال و جواب آپ سے لیے جائیں گے، اور ایک نمبر بھی دیا جائے گا جس پہ آپ سوال کر سکیں گے۔ اس محبت کو سیلیبریٹ کیجئے، اس سے ضرور سبق سیکھیے۔ آپ سب اگر محبت میں، تو ایک لمحے کے لیے اس داستان کی طرف ضرور دیکھیے گا، ایک لمحے کے لیے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی، کچھ نہ کچھ فیض پانے کی کوشش ضرور کیجئے گا۔ وہ اتنی پڑھی لکھی بچی نہیں ہے، لیکن وہ بہت سارے پڑھے لکھوں کی تربیت کرنے کا بہت زیادہ کانٹینٹ رکھتی ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔